السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک عورت تھی جس کا نام رابعہ خاتون تھا۔ اس کا شوہر شادی کے چند ماہ بعد ہی فوت ہو گیا۔ وہ حاملہ تھی۔ اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بہت محبت اور پیار کے ساتھ پرورش کے ساتھ پالا۔ اسے اچھی تعلیم دی، دن رات محنت کرتی، لوگوں کی باتیں سنتی، مگر اس نے اپنے بچے کو ایک اچھے مقام پر پہنچا دیا۔ اس کا بچہ اس کی بہت عزت کرتا تھا، بہت پیار کرتا تھا، بہت خیال کرتا تھا۔ اس نے اپنی بہو کو بیٹی کی طرح بنا کر رکھا، اسے بہت پیار دیا، بہت عزت دی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کے کانوں میں اس کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دی کہ میری ساس ادھر جاتی ہے، یہ باتیں کرتی ہے۔ اس کو اتنا متنفر کر دیا کہ لڑکا اپنی ماں کے بارے میں دل میں غلط خیال لانے لگ گیا۔ بہت عرصہ گزر گیا۔ بیوی یہ چاہ رہی تھی کہ وہ اپنے ساس سے جان چھڑا لے، لیکن اسے کوئی ٹھوس موقع نہیں ہاتھ آ رہا تھا۔ تو اس نے ایک مرتبہ اپنے شوہر سے فون کر کے آفس میں کہا کہ تمہارا اپنی ماں کے بغیر تو گزارا نہیں، مگر تم میرے بغیر رہ سکتے ہو تو میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب تم اپنی ماں کے ساتھ خوشی کی زندگی گزارو۔ وہ لڑکا جب واپس آتا ہے تو اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ میری بہو جو ہے وہ بتائے بغیر چلی گئی ہے، میں اسے بار بار پوچھ رہی تھی، اس نے مجھے کوئی وجہ نہیں بتائی، تو کیا بات ہوئی ہے؟ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ان کے ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ چلی گئی ہے، تو وہ ٹھیک ہوں گے تو وہ آ جائے گی۔ اس کی ماں بوڑھی ہو چکی تھی، اپنے بیٹے کا خیال رکھتی ہے، اسے کھانا بنا کر دیتی ہے، اسے ہر چیز محنت کر کے بڑھاپے میں بھی کپڑے دھو، کھانا بنا، سب کچھ کرتی ہے۔ بڑا عرصہ گزر جاتا ہے۔ جب 2-3 ماہ گزر جاتے ہیں تو وہ اپنی بیوی کو روز فون کرتا ہے، لیکن اس کی بیوی کی ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ اگر تمہاری ماں گھر رہے گی تو میں نہیں آؤں گی۔ اب وہ بہت پریشان ہوتا ہے تو اس کے دوست اسے مشورہ دیتے ہیں کہ تم اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس چھوڑ آؤ۔ وہ لڑکا اس بات سے مطمئن ہو جاتا ہے، گھر آتا ہے، اس کی ماں اس کے لیے کھانا بناتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اب تمہارے سسر کی طبیعت کیسی ہے؟ تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، میری بیوی ناراض ہو کر گئی ہے کہ یا اس گھر میں آپ رہیں گی یا وہ رہے گی۔ تو اس کی ماں رونے لگ جاتی ہے، تو وہ اسے کہتی ہے کہ بیٹا پھر اس کا کیا حل ہے؟ تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ماں اب آپ کو اولڈ ہاؤس جانا ہوگا۔ اس کی ماں اپنے بچے کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اولڈ ہاؤس چلی جاتی ہے، اور اسی دن اس کی بیوی گھر واپس آ جاتی ہے۔ وہ بہت خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ وہ لڑکا 1.5 مہینے بعد اپنی ماں کو ملنے جاتا ہے اور وہ زندگی کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، وہ اپنے بچوں میں گم ہو جاتا ہے، ان کی پرورش میں لگا رہتا ہے۔ اولڈ ہاؤس سے 2-3 بار فون آتا ہے کہ آپ کی ماں کی طبیعت خراب ہے، آپ انہیں ملنے آئیں۔ تو اس لڑکے نے دھیان نہیں دیا کیونکہ مصروفیت تھی، آفس کی، گھر کی، بچوں کی۔ آخری دن اس کو پھر ایک مرتبہ فون آتا ہے کہ آپ کی والدہ کی حالت بہت خراب ہے، اگر آپ انہیں ملنے نہ آئے تو پھر آپ ہم سے شکوہ مت کیجیے گا کیونکہ وہ اپنی آخری سانسیں گن رہی ہیں۔ تو وہ لڑکا اپنی ماں کو ملنے اولڈ ہاؤس آتا ہے۔ وہاں پر اس کی ماں رو رو کر اسے گلے لگاتی ہے، اسے پیار کرتی ہے۔ اس کا بیٹا
اپنی ماں سے معافی مانگتا ہے کہ ماں میں آپ کی وہ خدمت نہ کر سکا جو مجھے کرنی چاہیے تھی، میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا کہ میں نے آپ کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ بیٹا اولڈ ہاؤس میں پنکھے لگوا دو۔ اس کا بیٹا کہتا ہے ماں جو آپ حکم کریں، مگر اس پنکھے لگوانے کا آپ کو کیا فائدہ ہوگا، آپ تو اب آخری سانسیں لے رہی ہیں۔ تو اس کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ پنکھے میں اپنے لیے نہیں لگوا رہی، یہ پنکھے میں اس دن کے لیے لگوا رہی ہوں جب تمہاری اولاد اولڈ ہاؤس چھوڑ جائے گی، جب تم ان کی شادیاں کرو گے تو بیٹا گرمی میں بہت پسینہ آتا ہے، یہاں پر پنکھے کم ہیں اور لوگ زیادہ ہیں، میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے کو تکلیف ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی ماں کی روح نکل جاتی ہے اور وہ لڑکا رو رو کر دیوانہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم ایسے غافل ہو چکے ہوئے ہیں کہ ہمیں اپنی بیوی اپنے بچوں کے سوا کچھ نظر ہی نہیں آتا، ہم اپنے والدین کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ وہ ماں باپ جنہوں نے ہمیں بچپن سے پالا ہوتا ہے، اپنی خوشیاں دیکھ کر اس پودے کو پروان چڑھایا ہوتا ہے، جب وہ پودا بڑا ہو جاتا ہے تو اس کی چھاؤں میں ان کے والدین کو ہی بیٹھنا نصیب نہیں ہوتا۔ اس درخت کی چھاؤں میں غیر لوگ آ کر خوشیاں مناتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، مگر ایسا نہ ہو کہ کہیں سوائے پچھتاوے کی کچھ نہ رہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے کہ ہم اپنے والدین کے فرما بردار بنیں، ان کی خدمت گزار بنیں۔ آمین۔